وہ صاحب مرکز تو خودی کیا ہے، خدائی قوموں کے لیے موت ہے، مرکز سے جدائی۔ صدر علی وقار، میرا وطن، میرا پیارا پاکستان کسی حادثے کی پیداوار نہیں، بلکہ اس کی اساس نظریہ اسلام ہے۔ اور جی وقار، نظریہ کوئی گلاب کا پھول نہیں کہ جسے گلدان میں سجا کر صبح روز اس کی زیارت کی جائے، بلکہ نظریہ تو کامیابیوں کا وہ سفینہ ہے جس پر سوار ہو کر کامیابیوں کا سفر کیا جاتا ہے۔ مگر جناب من، افسوس کہ جس نظریے کو پروان چڑھنا تھا اسے بلانے والے ہم خود ہیں۔ یہ ملک کٹے، جلے یا تباہ ہو، ہمارے ذاتی مفاد پر آنچ نہ آئے۔ جناب صدر، وطن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سندھو دیش، بلوچستان، جاگ پنجابی جاگ اور عظیم پختونستان کے نعرے لگانے والے کون؟ نظریہ بلانے والے ہم خود ہیں۔ اپنی تہذیب پر شرمسار ہو کر غیروں کی تہذیب اپنانے والے کون؟ نظریہ بلانے والے ہم خود ہیں۔ سکوت ڈھاکہ، وطن 2,01,000 اشیانہ 2 حصوں میں بانٹنے والے کون؟ نظریہ بلانے والے ہم خود ہیں۔ وطن ایک طرف، خدا کے بندے خدا کے گھر میں خون کی ہولی کھول کر خدا کے گھر کو بم سے اڑا ڈالتے ہیں۔ قصوروار کون؟ نظریہ کس نے بلایا؟ نظریے کا پاس کس نے رکھا؟ مایوسی کس نے پھیلائی؟ ارے ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ جناب علی، یہ پیارا پاکستان فقط میرا ملک ہی نہیں بلکہ یہ دھرتی میری ماں ہے، اور ماؤں کی خاطر تو جناب من یہ ایک جان کیا، ہم اپنی 70 نسلیں بھی قربان کر دیں۔ جناب صدر، میں جانتا ہوں کہ کچھ ہوس کے پجاری اس سونی دھرتی کو نوچ کر اکھاڑ رہے ہیں، مگر جناب من مجھے مایوسیوں میں رونا نہیں بلکہ امیدوں میں جینا آتا ہے۔ مجھے مایوسیوں میں رونا نہیں بلکہ امیدوں میں جینا آتا ہے۔ جی وقار، آج اپنی ناکامیوں پر رونے والے اس ماں کے جذبے کو سلام پیش کیوں نہیں کرتے کہ جس کا جوان بیٹا اسی وطن کی خاطر آج تک اپنے گھر واپس نہیں لوٹا؟ کسی وقار، لوگ ان ننھی کلیوں کی جرت کو کیوں نہیں دیکھتے کہ جن کے بابا ان سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ چوڑیاں لائے گا؟ اب عید تو آ گئی، نہ بابا آئے نہ چوڑیاں آئیں۔ کسی وقار، یہ لوگ اس غریب باپ کی جرت کو کیوں نہیں سراہتے کہ جوان لاشیں اٹھا کر جس کی کمر جھک چکی ہے پر آج بھی وہ اپنے پرچم کو سلام پیش کرتا ہے؟ جناب من، یہ لوگ اس سبز حلالی پرچم سے کیوں نہیں پوچھتے کہ جس کو سلام کر کے کوئی جانباز اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اسی سبز حلالی پرچم میں لپیٹ کر اسے واپس بھیج دیا جاتا ہے؟ کہ جناب من، یہ لوگ کیوں نہیں پوچھتے اس دھرتی سے، اس دھرتی کے ایک ایک ذرے سے کہ جس کی حرمت کی قسم کھائے کوئی اڑیل جوان اپنا لہو اسی خاک میں ملا دیتا ہے؟ کہ اب کی بار بھی میری اس دھرتی ماں کو کہیں میرے لہو کی ضرورت پڑی تو میرا خون کا قطرہ قطرہ حاضر ہے۔ کہ اب بھی جنازوں کی ضرورت پڑی تو میرے بوڑھے باپ کے کندھے آج بھی حاضر ہیں۔ کہ اب بھی شہیدوں کی ضرورت پڑی تو میری ماں کی گودیں آج بھی حاضر ہیں، کیونکہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے پر کے گلاب، ہم نے وطن کے تحفظ کی قسم کھائی۔